السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو تہہ والی بریانی بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ جو تہہ لگا کر بریانی بناتے ہیں اس کا طریقہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے پیاز کو ایک کڑھائی میں ڈال دینا ہے اور اس کو گرم کرنا ہے۔ گرم کرنے کے بعد جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو اس میں آپ نے آئل ایڈ کر دینا۔ اگر پانی نہ ہو تو آپ پہلے آئل کو گرم کر لیں پھر پیاز کو ڈالو۔ میں نے پیاز پہلے اس لیے ڈالے کیونکہ میں نے پیاز کو بعد میں دھویا تھا۔ اگر آپ پہلے دھو لیں تو یہ بھی اچھا ہے۔ تو اس میں نے کری پتہ ایڈ کر دیا اور ساتھ میں جو ہے نا بڑی الائچی ایڈ کر دی ہے، تاکہ جو ہے نا جو میں گوشت اس میں فرائی کروں اس کی جو رنگت ہے وہ بھی صحیح رہے اور اچھے طریقے سے بن بھی جائے۔ اس میں نے نمک، مرچ، ہلدی ایڈ کر دیا۔ مرچی میں نے زیادہ رکھی ہے کیونکہ جتنی اسپائسی ہوگی اتنا ہی بریانی کا مزہ دگنا ہو جائے گا، کیونکہ چاول سفید ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر مسالے میں ہی بریانی جتنی اسپائسی ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ تو آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے۔ چکن میں نے ایڈ کر دیا۔ میں نے پیاز کو پہلے اچھے طریقے سے براؤن کیا تھا، بالکل بھی زیادہ براؤن نہیں کرنے، کیونکہ دوسری بریانی ہوتا ہے اس میں زیادہ براؤن کرتے ہیں، اس میں زیادہ براؤن نہیں کرنے کیونکہ یہ مسالہ ہے۔ تو مسالے میں پیاز نظر آئے تو پھر ہی مسالہ صحیح لگتا ہے۔ تو اس میں نے کری پتہ اور بڑی الائچی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس پہ جو ہے نا گوشت ایڈ کر لیا ہے، کیونکہ میں نے چکن ایڈ اس لیے کیا ہے کیونکہ ابھی جو چکن ایڈ کروں گی تو جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور پھر اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی۔ پیاز میں اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اور جو ٹماٹر مرچیں ہیں وہ آپ نے پہلے نہیں ڈالنی، کیونکہ وہ بعد میں ڈالنی ہے۔ پہلے آپ نے گوشت کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے۔ میں نے ساتھ میں پانی بھی رکھتے ہیں ابلنے کے لیے، کیونکہ پانی جو ہے نا پانی جب ابل جائے گا تو اس میں نے چاول ایڈ کر دینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی رکھ دیا ابلنے۔ اب ساتھ میں گوشت کو فرائی کر رہی ہوں۔ چکن کو میں نے فرائی کر لیا، مکس کر دیا ہے، کافی حد تک فرائی ہو چکا ہے، لیکن ابھی چکن کو میں نے کافی حد تک فرائی کرنے کے بعد اس میں ٹماٹر میں نے جو ہے نا تقریباً 5 سے 6 ڈالنے ہیں۔ کیوں ڈالنے ہیں کہ جتنے ٹماٹر، مرچیں اور مسالہ زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا اور اچھی بریانی بنے گی۔ مجھے پیاز تھوڑے کم لگ رہے تھے لیکن پھر بھی میں نے تھوڑی بریانی بنانی تھی، اس لیے میں نے تھوڑے پیاز ڈالے۔ اگر آپ نے زیادہ بریانی بنانی ہے تو آپ نے زیادہ پیاز ڈالنے اور چکن بھی زیادہ ڈالنا ہے۔ میرے چکن کے حساب سے تو پیاز ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تھوڑے سے کم مجھے فیل ہو رہے تھے، بٹ میں نے رہنے دیا، باقی مسالے میں نے کور کر دیا۔ ساتھ میں یہ پانی بھی ابلنے والا ہے اور ساتھ میں نے چاول بھی دھو کے رکھ دیے ہیں۔ چاول دھو کے اس کے اندر پانی نہیں رہنے دینا، کیونکہ پانی رہے گا تو یہ جو ہے نا کچے جو ہیں پکتے جائیں گے اور ٹوٹتے جائیں گے، اس لیے آپ نے پانی جو ہے نا نکال لینا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے مسالہ کرنا ہے اچھے طریقے سے فرائی، اور پانی بھی ابلنے والا ہو چکا ہے اور مسالہ بھی اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے۔ ساتھ میں دو کام کر رہی ہوں، کیونکہ ایسے ٹائم ویسٹ بھی نہیں ہوگا اور آرام سے بریانی بھی بن جائے گی اور آپ لوگوں تک بھی اچھے طریقے سے پہنچ جائے گی، کیونکہ اگر ٹائم بچانا ہے تو یہی ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹائم میں دو کام کریں۔ میں نے جو ہے نا لیمن بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ میں نے چکن کو اچھی طریقے سے فرائی کر کے اس میں لیمن ایڈ کر دیا تھا۔ کیوں لیمن ایڈ کیا؟ تاکہ جو ہے نا اچھی خوشبو آئے اور صحیح مزہ بنے۔ ساتھ میں نے چاول بھی ایڈ کر دیا کیونکہ پانی ابل چکا تھا، اور اس میں نے جو ہے نا اوپر دے دیا تھا ڈھکن۔ اب دیکھیں کافی حد تک پانی ابل چکا ہے، چاول ابل چکے تھے۔ میں نے اس میں سرکہ ایڈ کیا۔ سرکہ کیوں ایڈ کیا؟ تاکہ چاول کھلے رہیں اور چاول جو ہے نا صحیح بنے۔ تو میں نے چھنی کے ساتھ چاول کو بھی وہ کر دیا، چھان لیا تھا، اور چاول کو چھاننے کے بعد اب میں نے اس کے لگانی ہے تہہ۔ تو تہہ کے لیے میں نے پہلے چکن جو میں نے بنایا تھا، دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کی رنگت بھی بہت اچھے طریقے سے آ چکی تھی۔ پہلے میں نے چکن کو ڈالا، اس کے بعد میں نے اس کے اوپر چاول ایڈ کیے۔ چاول ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا چکن، لیکن آپ نے چاول ہے نا اس کو بھی سیدھے رکھنے ہیں تاکہ چاول کی جو ہے نا ڈیلیاں نہ بنے، اور چکن بھی آپ نے پھیلا کر ڈالنا ہے۔ اس طرح آپ نے چکن پھیلا کر ڈالنا ہے۔ چکن میں کم کیوں ڈال رہی ہوں؟ کیونکہ اس کی بنانی ہے تہہ، تو اس میں ہاف جو ہے نا وائٹ اور ہاف جو ہے نا رنگین چاول ہی اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا کم ڈال رہی ہوں۔ میں نے 3 تہے بنائی ہیں۔ میں نے اب اس میں جو ہے نا چاول ایڈ کر دیے۔ اس میں دوسری تہہ میں بھی اچھے طریقے سے چاول ایڈ کر دیے۔ چاول کیونکہ زیادہ ہوں اور چکن تھوڑا کم ہو تو پھر جو ہے نا تہہ بھی اچھی لگتی ہے اور اس کی رنگت بھی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اب میں نے یہ
سارا کچھ ایڈ کر دیں. یہ لاسٹ رہ گیا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں. چکن کی آپ نے بناوٹ اور رنگت بالکل ایسی رکھنی ہے کہ بالکل صحیح اچھے طریقے سے پک بھی جائیں اور جو ہے نا اسمیل بھی نہ آئے. میرا چکن بہت ہی اچھے طریقے سے گل گیا تھا کہ جو ہے نا بوٹیاں کی جو لہریں تھیں الگ الگ ہونے لگ پڑی تھیں. لیکن پھر میں نے جو ہے نا میں نے اسے اچھے طریقے سے فرائی کیا اور پھر میں نے اس کے اوپر چاول دے کے میں نے اس کو جو ہے نا ہلکی فلیم میں رکھ دیا. اس کے اوپر شاپر سے میں نے دم لگایا تھا. شاپر سے دم تو پھر میں نے تھوڑا سا پونا گیلا کر کے پھر دم لگایا تھا، کیونکہ کنی ایک ہم نے چاول کچے رکھنے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے نا بعد میں جب دم دیں تو بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں. یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب جب مکس کی ہیں تو چاول ہاف وائٹ اور ہاف جو ہے نا کافی رنگین سے ہو چکے ہیں. تو یہ میں نے اب پلیٹ میں نکالے، میں پلیٹ پہ نکال کے دکھا رہی ہوں کہ جو ہے نا ویسے صحیح نظر نہیں آ رہے تھے. سو کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرتے جائیے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. شکریہ. یہ میں نے ساتھ میں سلاد بھی ریڈی کر لی تھی اور ساتھ میں نے جو ہے نا بریانی بھی ریڈی کر لی تھی. اللہ کا شکر ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی اور سب نے بہت ہی تعریف کی. شکریہ، جزاک اللہ. آپ بھی بنائیے گا.